نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا ومرشدنا مرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. زی قدر زی وقار سامعین، تواڈے علم دے اندر ہے کہ اج دا ایک پروگرام بھائی امیر نواز صاحب دی شادی دے حوالے نال ہے، اور محترم مولانا عبد المنان صاحب نے مینوں حکم دیتا ہے اصلاح معاشرے دے حوالے نال چند گلاں چند معروضات تواڈی خدمت دے اندر میں پیش کراں. اللہ رب العزت حق گل کہہ سکن دی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس حق گل تے مینوں بھی اور توانوں بھی اللہ عمل دی توفیق دے. جیسا کہ میرے تو قبل حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ ایو جائے پروگرامہ دے عموماً ڈھول دھمکے میوزک خرافات غیر اسلامی
رسم و رواج اختیار کیتے جاندے ہیں۔ بڑی مبارکباد دے مستحق ہیں او لوگ جڑے اس پر فتن دور دے اندر، جس دور دے اندر رسم و رواج دا بڑا بول بالا تے بڑا عروج ہے، اس دور دے اندر بھی اپنے دین نو اہمیت دین دن، رسم و رواج نو پیچھے رکھ دین۔ میں تو حقیقت آکھ رہا بھائی امیر نواز صاحب دی میں کوئی خوشامد نہیں کر رہا، بلکہ انہاں دے اس اچھے عمل تے انہاں نو سرا رہا کہ بہت ہی اعلیٰ سٹیپ لے آئے نا۔ اے نمونہ تے ماڈل ہوندے نہیں ہو جائے بندے، نچن والی دنیا بڑی ہے، غیر شرعی رسم و رواج کرن والی دنیا بڑی ہے، دین دیاں دھجیاں اڑاون والی دنیا بڑی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ، درود شریف آپ نے پڑھنا ہے، بھئی خاموش نہیں بیٹھنے دوں گا میں آپ کو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں دے دین دی اہمیت دل دے اندر پیدا کر کے انہاں دی دین دی قدر کرنے والے بندے بڑے تھوڑے ہوندے ہیں۔ اللہ اسا سارے انو انیار دے زندگی گزارن دی توفیق دے گئے، خوشیاں دے موقع تے بھی اللہ نو یاد رکھنا، دکھ دے موقع تے ہر کوئی یاد کردہ ہے، پریشانی آ جائے، کوئی مرڈر ہو جائے، کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی موت ہو جائے، حادثہ ہو جائے، بیماری آ جائے، اس وقت تے لوگوں دے دل بڑے نرم ہوندے نے، لوگ اللہ علیہ پاسے عموماً توجہ کر دیں تے انہاں مواقع تے پروگرام وغیرہ بھی ہی ہو جائے ہوندے، مزہ تاں آندہ ہے جس وقت لوگ خوشی دے موقع تے اپنے اللہ نو یاد رکھن، اپنے دین نو یاد رکھن، اللہ پھر ای ہو جائے بندے دی کنڈ کسے میدان اچ نہیں لگن دے گا۔ اساڑی دعا ہے کہ بھائی امیر نواز صاحب انہاں جرائے کوشش کیتی ہے، اہتمام کیتا ہے، اسا چند بندے اتھے جمع ہوئے دین دی نسبت نال اور انہاں دے پروگرام دے حوالے نال، اللہ اس دی تمام تر برکات اللہ انہاں نو تے انہاں دی آمن والی نسل نو عطا فرما دے۔ اصلاح معاشرہ چونکہ میں نو حکم ہوئے، میں ایک پوائنٹ جس نو ہائی لائٹ کرنا چاہنا، یہ سریکی ٹھیک ہے جو اردو میں آ جاؤ، سریکی ٹھیک ہے نا بھائیو، بچہ بچی جیرے اساڑے گھر دے اندر اساڑے گھر دے پھول تے خوشبو تے رونق ہوندے، انہاں دے دل دی تختی بالکل صاف اور پلین ہوندی ہے۔ والدین اور گھر، اور تو نہیں سن لیے پہ یہاں اور تو سن رہی ہیں، ماں اور باپ یا گھر دے دیگر افراد دو طریقہ نال بچیاں دی تربیت کر رہے ہوں دے۔ توجہ کرو ذرا میری پوائنٹ علی گلہ انشاءاللہ تمہارے فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دو طریقہ نال بچی بچے دی والدین اور گھر دے افراد تربیت کر رہے ہوں دے۔ ایک تربیت ہوں دیئے شعوری طور تے، دوسری تربیت ہوں دیئے لا شعوری طور تے۔ کیا مطلب، کیا فرق؟ شعوری طور تے تربیت ہے کہ بندہ بچی بچے نو آکھے بیٹا یہ کام کر، یہ کام نہیں کرنا، جھوٹ نہ بول، فلاں غلط کام نہ کر، اے ہوندہ ہے شعوری طور تے تربیت۔ ہر ماں باپ دا دل ہوندہ ہے کہ میرا بچی بچہ اچھا ہو جائے، صحیح ڈگر اور صحیح راستے تے چل پائے، اے تربیت تا ہوندی ہے شعوری طور تے۔ دوسری تربیت جیری لا شعوری طور تے والدین اور گھر دے افراد اپنی بچیاں دے کر رہے ہوندے نے، او کیری ہوندی ہے؟ توجہ کرو، او اے ہوندی ہے کہ جیرے کم اساں کر دیاں بچیاں نو آدھے نہیں کہ کرو، کوئی بھی کام اساں کر رہے ہوندے ہیں، او جیرے چھوٹے بچے ہوندے او اساڑے اس عمل نو، اساڑے اس فعل نو، اساڑے اس کام نو او اپنے دل و دماغ دے اندر محفوظ کر رہے ہوندے ہیں۔
میں تمہیں چھوٹی جی مثال دیواں تا سمجھ آ سی. سال 1.5 سال 2 سال دا بچی بچہ ہے گھر دے اندر، تہاڈا موبائل پہ ہے، اس نے موبائل چاہیا، اس نو بولنا نہیں آندا اجے، اس نو گل کرن دی اجے داہ نہیں آندی، بولن دا طریقہ نہیں آندا، پر اس نے موبائل چکے ہے تے کن دے نال لا کے بیٹھا ہے. نہ تا اس نو ماں آکھیا ہے کہ موبائل چاہ کے کن نال لا، نہ اس نو باپ آکھیا ہے، نہ پھپھو آکھیا ہے، نہ چچا آکھیا ہے، نہ کسی دادی دادے نے آکھیا ہے، کسی نے بھی نہیں آکھیا. اے بچہ جیڑا موبائل چاہ کے کن نال بیٹھا ہے تے کوئی میں کر رہے ہے، اے کتھوں سکھیا؟ اے اوہ لاشعوری تربیت ہے. اس ماں باپ نو ڈٹھا ہے کہ اے شے ماں باپ کن نال لیندن، انہی طرح اس بچے نے بھی او چیز فالو کیتی ہے، اس تے عمل کیتا ہے، او بچہ اس چیز دا اظہار کر رہا ہے کہ لاشعوری تربیت انج ہو رہی ہے. اسے واسطے جس وقت بھی ماں نو عورت نو امید لگے، توجہ سے سنو بات، جس وقت بھی عورت نو امید لگے بچے بچی دی، علماء نے فرمایا اس وقت تو عورت نو محتاط ہو جانا چاہیے. جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، کذب بیانی نہ کرے، کسی دے نال زیادتی نہ کرے، حرام نہ کھائے، حرام نہ بولے. کیوں؟ جیرا اس دے پیٹ دے اندر او گروتھ ہو رہی ہے تے بچہ بچی بن رہے ہے، ڈائریکٹلی ماں باپ دے اعمال دا اثر اس بچے تے ہونا ہے. پھر بچی بچہ پیدا ہو گیا ہے، اس وقت چاہیے کہ ماں باپ نو بھی پازیٹیو زندگی گزارنی چاہیے، نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے. جھوٹ، فراڈ، غلط بیانی، بدماشی، رولے رپے خواہ دے، اے چیزاں بچے دوتے ڈائریکٹ اثر کر دیا نا. بچے دی جیری لاشعوری تربیت ہے، او بچہ اس چیز نو بڑی جلدی پک کر رہا ہوندا ہے. ماں باپ نے جھوٹ بولے ہے تو بچہ بچی یہ سمجھیندا ہے کہ ایک کام کوئی غلط نہیں. ماں باپ نے بیٹھ کے ٹی وی تے LED ٹیلی ویژن پہ، موبائل پہ، کمپیوٹر پہ، LCD پہ بیٹھ کے کنجروں کے ڈرامے دیکھے ہیں تو بچہ بچی کے ذہن میں یہ بات خود بخود جا رہی ہے کہ یہ کام غلط نہیں، اے بڑے سونے کام میں میری ماں بھی کر دی آئی تو میرا پیو بھی کر دا آئی. اصلاح معاشرے کی باتیں ہیں، کڑوی ضرور ہوں گی، ٹھیک ہے؟ کہتے ہو تو کیپسول میں ڈال کے دے دیتا ہوں. کڑوی تو بھائی کیپسول میں پا کے دیویں ہے نا، لیکن میرے خیال انیا ٹھیک ہے، کیونکہ زیادہ کڑواہٹ دیو نا تو ملائش ختم تھی دی. ٹھیک ہے جی، توجہ کریں. اب دیکھو میری بات سنو، میں آپ کے علاقے میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں، پہلی دفعہ ہی آیا ہوں تمہارے علاقے. تو سب میرے مزاج تو واقف نہیں، میں تمہارے مزاج تو واقف نہیں، لیکن میری کوشش یہ ہوندی ہے یار گل جیری فائدے دی ہوئے نا کھل کے کر دینی چاہیے، ہونی چاہیے کہ نہیں؟ توجہ کرو جی. ماں باپ نو چاہیے اپنے بچے دی تربیت دی خاطر او آپ نو قربانی دے اندر رکھن. دل کردا ہے کہ میں کنجراں دے گانے سنا، دل کردا ہے کہ میں موویاں ڈرامے دیکھا، لیکن نہیں دیکھنے. کیوں؟ میری نسل تباہ نہ ہو جائے. امیر نواز صاحب دا بھی شاید، میں نہیں، میری پہلی ملاقات ہے ان سے بھی، انہاں دا بھی دل کردہ ہو گیا یار ساڑا سارا ٹھٹھا علاقہ معاشرہ حسن علا اے سارے ہی جو موقع تے میوزک شو کر دیں تے میں بھی نچاواں کسے نو، میری بھی شادی ہی جو ہوئے. نت شادیاں تا بندہ نہیں کردہ آدھیانا سا ہے بھئی یار نت پر نیمنا ہوندہ ہے، نت شادی نہیں ہوندی، میں نہیں نچاواں، لیکن اس آخر کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنے آپ نے قربانی جو رکھساں تاکہ میں اپنے خوشی دے موقع تے اللہ دے دین نو زندہ کرساں تا انشاءاللہ میں نو دیکھ کے کئی لوگ کرسن تے جیرا بندہ کسی نیکی دی بنیاد بن جائے، جتنی بھی لوگ اس تے عمل کر دے رہا بنیادی بندے نو اللہ سارا دا جا دیندہ رہا ہے. اللہ اکبر. اس واسطے اپنے آپ نو قربانی دے اندر رکھنا چاہیے ہے. بچیاں نو سنبھالن دی خاطر، بچیاں نو کوئی چیز بناون واسطے کہ یار میری بیٹی میرا بیٹا کل
کچھ چیز بن کے معاشرے پہ آئے، معاشرے کے سامنے آئے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہم یار میں معذرت اردو میں چلا جاتا ہوں ساری، یہ ایک بندہ کسی سکول دے اندر بچے نو داخل کرانا لگتا ہے تو وعدہ نہیں یار ایک پرائیویٹ سکول ہے، یہ بڑی اچھی تعلیم ہے، اس پہ اس دے اندر بڑے اچھے ٹیچر، بڑے اچھے اساتذہ، بڑا اچھا سٹاف ہے، لہٰذا میں اس بچے نو اتھے ایڈمیشن گھنا کے دیونا ہے، اتھے داخلہ لے کے دیونا ہے تاکہ میرا بچہ کچھ پڑھ جائے۔ میں دی فیس گورنمنٹ دی فیس ہے چند روپے، میں اتھے سینکڑا ہزاروں روپے فیس دے سا، کیوں؟ تاکہ میرا بچہ کل کچھ بن جائے، انہاں دا فیوچر اور مستقبل بن جائے۔ اللہ دی قسم ہے شریعت آدھی او بندیا اے فیوچر اور مستقبل تو جیرا دنیا دا بچیاں دا بناونا چاہتا ہے، اے فیوچر تے مستقبل نہیں ہوندا، اے آمن والا زمانہ نہیں ہے، اے حال ہے اے بناون دی خاطر تو سارے کچھ کر دے۔ انہاں دا مستقبل شروع ہوندا ہی موت تو بعد، جس دور دے اندر انہاں کچھ نہیں کر سکنا، موت تو بعد والا دور مستقبل ہے۔ بچیاں دا مستقبل بنانا چاہتا ہے تو بچیاں نو دین سکھا، بچیاں نو اللہ دی نال اللہ دی پہچان کرا، اللہ دے نبی دی پہچان کرا، شریعت دی پہچان کرا، تاکہ بچے دی دل دی تختی صاف ہے، ادوتے تو حق گل لکھ دے۔ بچے بڑے ہو گئے، جتنے بھی بڑے فتنے آ جان واتوی تیرے بچے دی بنیاد چونکہ تے دین تے رکھیے، جتنے بھی بڑے فتنے آ گئے، فتنے آ کے ہٹ ویسن پر تیرا بچہ دین تو کلے نہ ہٹ سے۔ اللہ اکبر۔ سب تو زیادہ فکر کرو اللہ دا واسطہ ہے تو اپنے بچیاں دی دین دی فکر کرو، دین پڑھاؤ۔ اور میں یہ گل آکھنا چاہتا، توجہ نال گل سنو ذرا، جنہ بزرگاں نے سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں توجہ سے، جنہ بچیاں نے جنہ بزرگاں نے اپنے بچیاں نو دین سمجھایا ہے، دین سکھایا ہے بچپن دے اندر، انہاں دی پچھلی عمر دے اندر دنیا اللہ جنت بنا دیتی ہے۔ دیندار بچہ پچھلی عمر تے ماں باپ ہوئے، اللہ دی قسم انہاں دے پیراں نو دھو کے اپنے پیوان نو بھی غنیمت سمجھ دیں۔ تے جنہ بزرگاں دے کول ایک کوتاہی ہو گئی کہ اپنی بچپن اپنی جوانی دے اندر چھوٹے بچیاں نو دین نہیں سکھا سکے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے روتا ہوا دیکھا ہے، بہت سارے بزرگوں کو میں نے روتا ہوا دیکھا ہے، دین نہیں سکھایا، وہ بچے اپنے ماں باپ تو تنگ ہیں۔ انہاں دی پچھلی عمر ماں باپ دی اور انہاں دی خواہش ہے کہ ہائے ہن میرا دھی اور میرا پتر میرا سہارا بنیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ دین نہیں سکھایا، نقصان یہ ہویا ہے، ہن دھکے کھا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ وہ پتر گھر آندا ہے، ٹبری دے کول بیٹھ ویندا ہے، ماں پیو دا حال ہی نہیں پوچھدا۔ بنیادی غلطی کتوں ہوئی؟ ماں باپ کو ہوئی، ماں باپ کو ہوئی۔ اور سب تو زیادہ دین دی فکر کیویں کرنی چاہیے میں تانوں قرآن جو حوالہ دیاں انشاءاللہ۔ ترے گلا کرساں، ٹائم کیا ہے جی؟ ٹائم ٹھیک ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ویسے 3:04 ہو گئے جی، آگے چلیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اے میرے پیغمبر، سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم، تساں اس موقع تے کوئی نہیں موجود، تساں کوئی نہیں اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر۔ کیا موقع؟ اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت حضرت یعقوب تے اللہ نے موت دا فیصلہ کرنا دا ارادہ فرمایا۔ موت تا سارے نو آندی ہے نا، کوئی موت بچ نہیں سکتا، چاہے کوئی نبی ہے یا صحابی ہے، ولی ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، موت تو کوئی نہیں بچ سکتا۔
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جملے میں یاد آ گئے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا دنیا دے لوگوں جے دنیا دے اندر کہ بندے ہمیشہ رامنا ہوندہ اللہ دی قسمیں تا اس گل دے حقدارن تا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جدو آمنہ دلال بھی تھے کوئی نہیں رہے اپنا وقت 63 سالہ تقریباً عمر مبارک پوری کرن تو بعد جدو او دنیا چھوڑ گئے وقت اور کہیں دی کیا مجال ہے کہ وہ دنیا دے اندر ہمیشہ رہ سکے اچھا سنو جی توجہ نال اللہ فرمایا میرے پیغمبر ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت جدو یعقوب علیہ السلام تے موت دا وقت قریب آیا اور میرے پیغمبر تو ساؤ سبقت کوئی نہ اللہ پاکا میں دا کوئی نہ پر تو تہائی موجود اللہ اے آیت پہ دس دیئے توجہ نال اصلاح معاشرے دی اصلاح کتھو شروع ہون دیئے سب تو پہلے عقیدے تو شروع ہون دیئے عقیدے دی بھی اصلاح ونجے تے عمل دی بھی اصلاح ونجے توجہ نال بھائیو اللہ پاک نے فرمایا ہے اور میرا پاک پیغمبر تسا کوئی نہیں اس موقع تے جس موقع تے یعقوب علیہ السلام تے موت عمل لگی فرمایا اللہ پاکا میں تا کوئی نہ پر تو دائی کیوں اس واسطے کہ تو موت تو پاکے تو پیدائش تو پاکے تو شروع تے آخر تک تیری انتہا دا پتہ بھی کہنو کوئی نہیں تیری ابتدا دا پتہ بھی کہنو کوئی نہیں اللہ فرمایا میرے پیغمبر اذ حضر یعقوب الموت جس وقت موت دا وقت قریب آیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ کیتا اذ قال لبنی اللہ دے نبی نے اپنے بیٹیاں نو بلایا بیٹیوں میرے قریب آونو اللہ اکبر او میرے پتروں میرے قریب آونو میں ہن دنیا چھوڑن والا میں اللہ دے کول ونجن والا میرے قریب آونو تے میں تواڈے کول ایک گل پوچھدا تے مینوں جواب دیو کیوں اس واسطے کہ پوری زندگی میں یعقوب پیغمبر نے تواڈی تربیت کیتی ہے دین دی تواڈی تربیت کیتی ہے ایمان دی تواڈی تربیت کیتی ہے عقیدے دی ہن میں فوت ہون والا تے مینوں جواب دیو تاکہ مینوں تسلی ہو جائے کہ میری ساری محنت کی تھیں ضائع نہیں ہو گئی اللہ دے پاک پیغمبر نے کہ فرمایا میں تعبدون من بعدی اور میرے پتروں مینوں دسو جدوں میں فوت ہو ونجا میرے فوت ہون تو بعد کیندیاں عبادتاں کرسو ذرا ان توجہ نال گل سن کے جواب دیو حضرت یعقوب علیہ السلام آخری وقت دے اندر اپنے بیٹاں دی کیری شے دی فکر کر دے پین عقیدے دی کیری شے دی عقیدے دی تے دین دی فکر پہ کر دین آج دا بندہ مرن لگے تا آدھا او پترو او کاپی لے آؤ کتاب پین پنسل لے آؤ قلم دوات لے آؤ میں تو انہوں لکھ دے وہاں فلاں جگہ تے میرا رقبہ پیانے او فلانے نو دے چا اے فلاں رقبہ پیانے خیال کرے او بھی تو آڈا ہے تے او بھی تو آڈا ہے آج تک میں تو مردے وقت انہوں فکر ہوں دی آج دے بندیانوں کہ میرا رقبہ میرے پتران دے ہینڈ اوور ہو جائے تے حوالے ہو جائے اللہ دے نبی آخری وقت دے اندر فکر پہ کر دیں تا بچیاں دے دین دی پہ کر دیں اچھا اللہ سونا جس وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچیاں دے کول پوچھا تے بچیاں نے اگو کے جواب دیتا اب تربیت کا اثر دیکھو ساڑی سریکی دے اندر ایک گل مشہور ہے اور حقیقت بھی ایسی ہے
ایک بندہ زمین دے اندر ہل چلاوے، بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ ایک بندہ زمین دے اندر ہل چلاوے، ہل چلاون تو بعد گندم دا بیج اٹھے سڈے تے کاش کرے، اتے انہوں برابر کر کے کھاد تے پانی تے ساریاں چیزاں کردہ راوے۔ اللہ پاک دی قسم ہے، لوگوں سن لو، آج تک یہ نہیں ہویا کہ بندے نے گندم بیجائی کیتی ہوئے تے کپاہ پیدا ہو گئی ہوئے، کہ نہیں ہویا آج تک؟ کہ کپاہ دی ہوئے تے بچوں مکائی نکل آئے، منجی نکل آئے، نہیں 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 نہیں، توڑا بڑا تجربہ ہونے دیسی علاقے دے لوگوں توجہ نال، یہ شہدہ بیج کاش کرے سی فصل بھی وہ چیسی اگر بچیاں دے دل دی زمین دے ہوتے دین والی فصل کاش کی تھی، اللہ دی قسم پچھلی عمرہ تے بچیاں دی فصل اور جری تیار ہونی ہے وہ بھی دین والی تیار ہونی ہے۔ تے جے بندہ جوانی دے اندر مستے پتہ ہی کوئی نہیں میری چھوٹی بچی تے بچہ انہاں دی میں تربیت کیویں کرنا ہے، انہاں دے سامنے آ کے ساریاں عیاشیاں بدماشیاں کر رہے ہیں، انہوں کوئی فکر کوئی نہیں۔ اللہ دی قسم میرے بھائیو اے تجربہ ہی سارے لوگاں دا مشاہدہ ہی، اگر تیں بیجائی اچھی نہ کی تھی تابت ان اولاد تو چنگے دی امید بھی کرئی نہ رکھے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ یعقوب علیہ السلام نے چنگی فصل کاش کی تھی، اچھی فصل دا بیج سٹیا، توحید والا، ایمان والا، عقیدے والا، اسلام والا، اللہ دے دین والا، او بیج سٹیا تے صبرے کیتے تے محنتاں کیتیاں، پانی لایا تے رکھوالیاں کیتیاں، جدو فصل چاول دے ٹائم آیا اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں کو پوچھے تعبدون من بعدی، او میرے پترو دسو میرے بعد کہندیاں باتاں کر سو، سجدے کہندے نہ دے، رکوع کہندے نہ دے، طواف کہندے نہ دے، نظرہ کہندے نہ دیاں، نیازاں تے منتا منوتیاں تے چڑھاوے تے سارا کچھ کہندے نہ دے کر سو، اب وہ فصل جری تیار ہوئی ہے، تربیت جری اولاد دی ہوئی ہے، انہوں نے کہ جواب دیتا ہے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ پتران دا جواب سن، اچھی تربیت کی دیئے تے پتران دا جواب کہہ رہے اللہ ابا جی اسا اس الہ رب مننا تے اس ذات الہ مننا ہے، جیرا الہ کا تیرا بھی الہ ہے، کہندہ الہ ہے یعقوب علیہ السلام ابا جی جیرا توڑا الہ ہے ساڑا وہ الہ ہے، وقت یا حضرت جی ابا جی صرف توڑا نہیں، توڑا کوئی وکھرا الہ کوئی نہیں بلکہ الہ آبائکا، توڑے باپ دادے دا الہ بھی وہ آئی، کیرے باپ دادے کوئی قبر چٹ کوئی نہ، باپ دادے کوئی مشرک کوئی نہ، بلکہ توڑے باپ دادا کونن ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اے تینوں توڑے باپ دادان، تینوں اللہ دے نبی تے موحدان دے سرداران، جناب ابا جی او جیرے توڑا الہ تے توڑے باپ دادا دا الہ ہے وہ ساڑا الہ ہونا ہے۔ اچھا ابا جی ایک اور وکرہ بھی کر دے جوان کیڑا آکھن لگے جناب مطا کوئی کسے دے ذہن دے اندر آ جائے کہ اسا اللہ دے نال کہ اور نو بھی سجن ہے، نہیں نہیں الہ واحدہ، ابا جی ساڑا الہ کو اللہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔
اساں پکے فرما بردار ہیں، ابا جی پریشان نہیں ہو، تساں دنیا تو جا رہے ہو، اے دکھ تے غم دل وچ لے کے نہیں جاونا کہ ہائے میری اولاد ونج گئی ہے تے ظاہر نہ، تساں جیڑی تربیت کیتی ہے اس تربیت دے نتیجے دے اندر اج تہاڈی نسل تے تہاڈی اولاد دین دے موحد تے دین دے مضبوط علم بردار بن گئے۔ اے تانوں حوالہ دس دیاں تے گھراں جا کے ویکھ لینا، حضرت صاحب تشریف فرمائیں، دیگر حضرات بھی موجود ہیں، پوچھ لینا ان سے۔ یہ پہلا پارہ ہے، سورت کا نام سورت بقرہ ہے اور آیت نمبر 133 133، ٹھیک ہے جی، گھر جا کے دیکھ لینا، انشاءاللہ آپ کو ساری بات کھل جائے گی۔ اور آپ ایک اور حوالہ بتاؤں آپ کو، تھک تو نہ ہو گیا ماشاءاللہ جی جی توجہ، دوسرا حوالہ دیکھو جی، پہلا میں حوالہ دیتا ہے نبیاں دا، مدہ کوئی کہیں دے ذہن ایک سوال آوے یار، نبی تا چونکہ اللہ دے چنے ہوئے لوگ ہوندے، سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، منتخب شدہ ہیں، تو ان کے اندر تو یہ وصف اور صفت ہے کہ وہ اولاد کی تربیت دین کے مطابق کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہاں دے وس دی گل ہووے نبیاں دی تے ساڈے وس دی گل نو، وہ آندا ہے نا سوال، وہ اساں تے جی بڑے کمزور ہاں جی، ہو سکتا ہے ساڈے وس دی گل نہیں۔ اللہ فرمائے آ لوگو تانوں میں غیر نبی دی گل اپنے قرآن وچ سناواں۔ یہ کیوں سنائیے؟ اس واسطے کہ تاکہ کہندے کول بہانہ نہ بنے، بہانہ نہ بچے کہ جی میں تجیبات نبی تا کوئی نام جو میں بچیاں دی ایویں تربیت کر سکا۔ آؤ جی، کون ہے غیر نبی اور او دا تذکرہ اللہ پاک نے کیویں کیتا ہے؟ 21واں پارہ ہے سورۃ لقمان، دوسرا رکوع جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، لقمان حکیم۔ اللہ وہ کچھ چودھری جانا آئی، سوال توجہ سے میرا سوال سنا پھر جواب ہی دیتا ہوں۔ اے اللہ نبی تا چلو گل بوگ گئی، تین آکھا نبیوں تو بغیر ہی کوئی بندے ایسے ہیں جنہیں اپنی اولاد دی تربیت ایویں کر دیں کہ دنیا واسطے نمونہ۔ مولا لقمان حکیم کوئی چنگا چودھری جانا آئی، خان آدمی آئی، چنگا پیسے اللہ تے مالدار آئی، تاریخ دے اندر موجود ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی مروی ہے کہ او غلام آئی حبشے دا، حبشے دا غلام ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، سیاہ فام ہے، کالا رنگت اس کی کالی ہے، سیاہ ہے، آزاد بھی نہیں، غلام ہے حبشے دا۔ کمال ہے اولاد دی تربیت واسطے اس فکر کیتی ہے، اللہ اس دی گلاں نو قرآن چا بنایا ہے۔ سانو تو انہوں سمجھا دیتا ہے کہ بندے ہو اساں صرف ٹکر کھاون واسطے نہیں آئے، ہاں صرف کھانا پہ پیٹ بھرو، پیٹ مال کماؤ، پیسہ کماؤ، بات ختم۔ ساڈا مقصد پیسے کمانا نہیں، بلکہ میں حوالہ دے لمبی تفصیل میں نہیں جاتا، سرسری بتا دیتا ہوں آپ کو۔ 27ویں پارے میں سورہ زاریات مکمل ہو رہی ہے، آخری 5-6 آیتوں میں ایک آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے مقصد انسانیت ہے، انسان دا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اور انسان کی ضرورت ہے دنیا کمانا۔ آج ساری دنیا دے لوگاں نے، اکثر 99% لوگاں نے دنیا نو مقصد بنا لے ہے، دین نو ضرورت بنا لے ہے۔ کیا مطلب؟ مقصد یہ ہے دن رات دنیا واسطے ہک کر دیتی ہے تے دین نو اسا ضرورت بنایا، کتھیں لوڑ پوے مولوی صاحب دی تا بلا لیا، مولوی صاحب کو ضرورت پوے تو وہاں کے مسئلہ پوچھ لو، نہیں تو جمعے دے ٹائم ہی اس ٹائم میں ہونا جلے مولوی صاحب خطبے واسطے کھڑا ہو سی سے ممبر تے۔ یہ حال ہے تمہارے پاس ہی ہے، لوڑ ہی کوئی نہیں سانو دین دی، اسا ماں پیو دی گود وچ کلمہ پڑھا، پکے مسلمان، جنت سارے پیو دی ہے۔ یہ ہماری یہ سوچ ہے ہماری، عورتوں کی بھی یہ سچویشن ہے، عورتوں کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی اسا مسلمان ہاں جی، پکی مسلمانی ہاں، وہ بھی مسلمانیاں تے مردی مسلمان تے کم ہک نہیں مسلمان آلا۔ اللہ ساری اصلاح فرمائے، معاشرے دی اصلاح دی اشد ضرورت ہے، بڑا اہم ٹاپک انہوں نے اس موقع پہ رکھا ہے جی۔
غیر نبی بندہ مالدار بھی کوئی نہیں، آزاد بھی کوئی نہیں، غلام آدمی ہے، شکل و صورت دا بھی تگڑا نہیں، حبشی رنگ حبشیے سیاہ فام آدمی ہے۔ اللہ نے او دیاں گلاں نو قرآن کیوں بنایا ہے؟ تاکہ میری دنیا دے اتے آمن والے انساناں واسطے ماڈل بن جائے، نمونہ بن جائے کہ حبشے دا غلام او اپنی اولاد دی تربیت اچھی کر سکتا ہے۔ تو حسن والے دے چودھری ہوتے خان ہوتے ملک ہوتے فلا فلا تو سمی اپنی اولاد دیا تربیت مزے نال کر سکتے ہو، کوئی ایشو کوئی نہیں، کوئی چیز تواڈے واسطے بہانہ نہیں بن سکتی۔ آؤ میں تانوں سناواں اس کی میں تربیت کی ہے۔ اللہ نے پہلے اس بندے دی تعریف کی ہے، اور یاد رکھو وہ بندہ قابل تعریف ہوندا ہے جیڑا اپنی نسل دی خیر منگدا ہوئے۔ ہاں میں حقیقت ٹائم بڑا شارٹ سا ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا سرسری ٹچ دیتا ہوں۔ وہ بندہ اللہ پاک اسے دیاں تعریفاں کر دینے، اللہ پاک اسے نو عزت دین دینے، اور جیرا اپنی قوم دا خیر خواہ ہوئے۔ اگر تو انہوں تھوڑا جا ٹچ دے توجہ کرو دے حاضر رکھو، سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں بڑے جاہو جلال نال، بڑے پروٹوکول نال، بڑی فورسز نال، جنات بھی نال، وحشر لسلیمان جنودہو من الجن والانس والطیر فہم یوزعون۔ چل دے آ رہے ہیں چل دے آ رہے ہیں حتی اذا تولا واد النمل، حتیٰ کہ جگہ تے پہنچے جس جگہ تے چونٹیاں دی کسرت آئی، انہیں چونٹیاں نو جس وقت پتہ چلا جو سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، انہیں دی جیری سردار تے وڈیری تے چودرانی آئی، اس نے اپنی چونٹیاں نو خطاب کیتا تے کہیا ایوہ النمل، او چونٹیو ادخلو مساکنکم، اپنے سراخت دے پلہ دے اندر گھس جاؤ۔ کیوں؟ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دا لو لشکر آ رہے ہیں، اے نوجو تو سب پیرہ تلے رگڑیاں جاؤ، تے انہوں نے پتہ ہی نہیں ہونا تو سر رگڑیاں جاؤنا ہے۔ اللہ پاکا چونٹی دی اس گلوں کیوں قرآن چا بڑھائی؟ اللہ پاک فرماندے نے میں تاں بڑھایا ہے کہ چونٹی نے اپنی قوم دی خیر خواہی کی تھی، ایڈا عمل میں نو پسند ہے کہ اگر چونٹی چا کرے میں اس نو بھی قرآن بڑھا کے محمد جوان تے نازل کر دینا ہونا۔ ایڈی خیر خواہی اللہ کام ہے، ایڈا اچھا کام ہے، اللہ نو ایڈا پسند ہے جیڑا اپنی نسل دی خیر چا منگے۔ تاسا بھی خیر منگنی ہے کہ کوئی نہ؟ ہاں اچھے سکول پڑھاؤ کوئی مسئلہ نہیں، اچھے کالج میں پڑھاؤ، یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن دلواؤ، بڑے بڑے ڈگریاں کراؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کا رائٹ ہے، اللہ نے آپ کو حق دیا ہے، لیکن یاد رکھو دین سکھنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، دین سکھنا تے سکھامنا ضروری تے فرض ہے۔ جی توجہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ فرمایا اصل لقمان علیہ السلام نے بڑی عقل مندی دیتی ہے۔ یہ حکمت تو مراد نبض الحکیم نہیں، بھئی جیرا نبض چیک کرے وے فلاں فلاں مرض ہے نا، حکمت دانائی سوجھ بوجھ عقل مندی اسا دیتی حضرت لقمان نو، ہائی تا حبشے دا غلام لیکن عقل مندی اس نو اسا دیتی ہے۔ توجہ نال گا سن، فرمایا لقمان الحکمہ ان اشکر للہ، حکمت دیتی آئی کہ او اساڈا اور زیادہ شکر ادا کرے۔ عقل مندی اللہ دی نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماندہ ہے بندے ہو میں اس واسطے اس نے ایک نعمت دیتی آئی کہ میری نعمت دا شکر کرے، میری نعمت دا شکر کر۔ شکر دسنا کیویں ہوندا ہے؟ اصل گل اے ہوندی ہے بندہ اللہ دی نعمت ملن تے شکر کرنا شروع کر دے، اللہ پاک جزائے خیر دے بھائی امیر نواز نو، اس نو اللہ پاک نے خوشی والی نعمت شادی والی اے موقع خوشی والا دیتا تے نعمت دیتی ہے۔ اللہ دی قسم اس موقع تے اس عمل دے نال شکر کر کے وکھا دیتا ہے۔ میں تو انہوں دستا شکر اساں سمجھے دے ہیں جی، شکر دا معنی یہ ہوندہ ہے کہ بندہ ہر وقت آدھر آوے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور اے تعریف دے جملے ہیں، شکر دے اندر 5 چیزاں دا ہونا ضروری ہے۔ کتنیاں؟
پانچ چیزاں دا ہونا ضروری ہے، اور شکر دے اندر پانچ چیزاں۔ پہلی چیز کے لیے شکر دے اندر پہلی چیز ہے کہ جیری ذات نعمتہ کرے بندہ او دے سامنے عاجز ہو جائے، پہلی شرط ہے۔ اللہ پیسہ دے وے تے بندہ فرعون بن جائے، اللہ پاک کوئی خوشی تو دے وے تے بندہ اللہ نو بھول جائے تے کنجر نچوائے، اے نہ شکر ہے۔ فرمایا شکر دی پہلی صفت ہے کہ بندہ او دے سامنے عاجز ہو جائے کہ اللہ ساریاں نعمتاں دیون والا تو ہے۔ نعمتاں دیون والا کون ہے؟ اچھا بولے میں اوکھا تھی نہ پیانا تو تسیں تھوڑے جو اوکھی تھی، وہ خالی سن کے مزہ لے کے لگے ویسو، ہاں تھوڑی جی محنت قربانی کرو یار۔ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ فرمایا کہ او لوگوں پہلا نعمت دی پہلی جز تے پہلی شرط ہے کہ بندہ اس دے سامنے عاجزی اختیار کرے، مولا میں اس قابل تا کوئی نہ، پر تو اپنے کرم نال مینوں نعمت چا دیتی ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، نعمت دا شکر ادا کرن دی دوسری شرط ہے کہ جیرا اللہ نعمتاں دے وے او دی محبت بھی بندے دے دل دے اندر ہوئے۔ یہ نعمت دے رہے اللہ پاک، اللہ دی محبت بھی دل دے اندر ہوئے۔ اور نمبر تین کہ جیرا اللہ نعمتاں پہ دیندہ ہے اس دیا نعمتاں بندہ تسلیم ہی کرے کہ یار اے مینو اللہ دیتی ہے نعمت، میرا کمال اللہ علیہ پاسے منسوب کرے۔ اور نمبر چار، جس وقت نعمت مل جائے تو اللہ دیاں تعریفاں بھی کرے، اللہ دیاں تعریفاں بھی کرے، الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر وغیرہ وغیرہ، اللہ دی تعریف دی جملے بھی آکھے۔ تے پنجویں گل تے امپورٹنٹ بات، ضروری گل توجہ نال سن لو، نعمت تے شکر واسطے پنجویں شرط ہے کہ جیری نعمت اللہ پاک دے وے اس دی نعمت نو اس دی مرضی دے خلاف استعمال۔ پیسہ نعمت ہے تے انہوں بندہ حرام تے اڑا دے وے نہ شکری ہے، جوانی نعمت ہے انہوں بندہ غلط راستے تے لا دے وے تے نہ شکری ہے، عزت اللہ دے وے انہوں اللہ بندہ غلط استعمال کرے اے بھی نہ شکری ہے، پوسٹ اڑا اللہ دے وے انہوں غلط استعمال کرے اے بھی نہ شکری ہے۔ اس واسطے یاد رکھو سب تو بڑی چیز ہے اللہ دی نعمت دا شکریہ ادا کرنا، او دیاں پانچ شرطاں او دے سامنے عاجز ہو جائے، او دی محبت دل دے اندر آ جائے، او دی تعریف کرے تے وقت فرمایا کہ بندہ اللہ دی نعمت نو اس دی مرضی دے خلاف استعمال۔ حقیقت ہے یہ نعمت ملی ہے نا بھائی امیر نواز صاحب نا ہے نا بھائی امیر نواز صاحب، یہ نعمت ملی ہے خوشی والی، اس نعمت نو اس اللہ دے خلاف، اللہ دے حکمت نبی دے طریقے دے خلاف اے نعمت نو استعمال نہیں پیا کردہ، حقیقی شکر ایو ہے تو سمجھ کرے سو۔ ہاں ایک گالتا نا آگ سو یار ایک دفعہ پر نہیں ہونا، ایک دفعہ کر گنا با توبہ چا کر سا، یاد رکھ ایک دفعہ کیتا تو ایڈی نحوست ہونی ہے کہ تیری سات پشتوں تک لگی ویسی، بچے کرو غلط کما تو، حرام کما تو، نجائز کما تو۔ اچھا جی انشکر للہ، اللہ تو جیرا شکر نہ کرے یا جیرا شکر کرے او دے بارے تو کیا آدھا ہے؟ اللہ فرمائے وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جیرا میری نعمتاں دے اتے شکریہ چا میرا ادا کرے، میری نعمتاں دا غلط استعمال نہ کرے، فرمایا مینوں فائدہ نہیں بندے دا اپنا فائدہ ہے۔ یشکر فینما یشکر لنفسہ ومن کفر، جرا حرام دا بن جائے اس موقع تے فإن ربی غنی کریم، میرا گھاٹا واتی کوئی نہیں، اس دی اپنی آخرت تباہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی آگے چلو جی، اے تا حضرت لقمان دے بارے چند گلاں تے شکر دے بارے گلاں آ گئی۔ آگے چلو جی اولاد کی انہوں نے کیسے تربیت کی، اللہ نے قرآن میں کیوں ذکر کیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، حضرت لقمان اپنے بیٹے نو آکھن لگے کس وقت وَهُوَ يَعِظُهُ،
جس وقت اسنو واز پہ کر دیں. توجہ کر، اب یہاں پہ ایک نکتہ اور دے دوں آپ کو، تحفہ ہے یہ بھی. وَهُوَ يَعِظُهُ، واز یعظہ، واز دا مطلب ہوندہ ہے لوگانو اچھے انداز نال برے کم تو روکنا، غلط گل تو روکنا، اسے نو واز اکھیندہ ہے. یہ رچھڑا کھلو کہ اللہ خالق اللہ مالک اللہ خالق اللہ مالک، اے واز نہیں، یہ اللہ دی تعریف دی جملے گل مک گئی. واز دا حق نہیں ادا کیتا، واز دا حق اے ہے کہ غلط شیعہ دا غلط چیز دا رد کرتے تردید کر موقع دی مناسبت نہ. ٹھیک ہے جی. مسئلہ کوئی گل بھی غلط ہے. حضرت نوح علیہ السلام پتر بڑھن لگا، اللہ میرا بیٹا ہے، ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا ہے. تو تین آکھے آئی دیرے تیرے نال ہیں انہوں نے میں بچا لے سا، تو مولا ہے میرا بیٹا ہے. اللہ فرمائے انہو لیس من اہلی، اے تیرا پتر نہیں، تیرے کاغذان دے اندر تا تیرا پتر ہے، اساڑے کاغذان سے نہیں، وہ ہے مشرک. مشرک نال سان کھاتا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہاں پرو پرو والی سلام دعا کافی ہے. کیوں حضرت؟ ہاں بہت زیادہ گھول مل کے تو انہوں نے جنازے شریک تھی ونجنا بے گھیو دے گھڑے بنے کھلے آ جائے. اے شریعت آ دیئے اے دی فلیکسیبیلیٹی تے لچک آسانو نہیں چاہیے. اخلاق اور چیز ہے، اپنے نظریات پہ قائم رہنا اور چیز ہے. اچھا بہرحال انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. تب واز دی گل پہ سمجھنا، توجہ نہ کر سنو، واز دا کے معنی ہوندہ ہے انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. اے میرے پاک پیغمبر دوبارہ ایو جے گل دا میرے کول سوال نہ کرا جیری شاید تو پتہ نہیں. انی آئیزو کا واسطو ہے، انی آئیزو کا، اور میرا پیغمبر مشرک واسطے دعا کرنا غلط کام میں، تو اس غلط کام تو آئیزو کا میں تو روک رہا. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہویا واز ہمیشہ وہ ہوندہ ہے جس دے بچے کہیں غلط کام تو روکے آ جائے. فرمایا وَهُوَ يَعِظُهُ، حضرت لقمان نے اپنے پتر نو واز کیتا تے غلط کاماں دی نشاندہی کیتی. اور میرا پترہ خبردار، اے لائن غلط، اے ٹریک غلط، اے راستہ غلط، اے چھرکہ غلط، اے عمل غلط، اے شرکی جی فراغ رکھی نہیں کیوئے. فرمایا وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنیّا، میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ. پہلے جیرا واقعہ سنایا ہم وہ ہے نبی دا. نبی بھی فکر کی تھی سب تو پہلے تے اولاد دے عقیدے دی کی تھی. تے حضرت لقمان حکیم ہی فکر کی تھی تکیری شہدی عقیدے دی. لا تشرک باللہ، اے میرا پتر شرک نہ پیا کریں کہ رہی تیوی اللہ تا بھائیوال کہنو نہ پیا بنامیں. اور جی میں ایک صحابی آئی اللہ دے پاک پیغمبر لگتا ہے تھک گیا ہو، اٹھی مار بامان لگ گیا ہو، تھک تو نہ ہو گیا، نماز پڑھ کے بسان یار ان گھر ویسے نماز رہے ویسی پڑھ کے بسان انشاءاللہ. جی اللہ دے پاک پیغمبر لوگ آدھے نے وہابی درود نہیں پڑھ دے، تو سا اس گل جھوٹا ثابت کرو بھئی وہابی درود پڑھ دے. وہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے پاک پیغمبر نے صحابی کول پوچھے ہیں میرا صحابی کل کے کرسی آکھن لگا ماشاءاللہ و رسولہ. اور دیری گل اللہ چاسی تے اللہ دا نبی چاسی، کل میں وہ کام کرسا. اللہ دے پاک پیغمبر نے غصے دے اندر فرما اجالتنی للہ ندا، اجالتنی للہ ندا. اور صحابیہ تو میں نو اللہ دا شریک پہ بننا ہے، اللہ دی برابری پہ کرنا میری تے اللہ دی خبردارہ کیا کر. شاء اللہ وحدہ یا رسول اللہ. اللہ دے نبی نے فرمایا میرا
بھی انہاں کیا کر میں کل او کم کر سا جیرا کلا اللہ چاسی فرمایا نبی نو اللہ نال چ ملے ہوئے تاں مشرک ولی نو چ ملے ہوئے اللہ علیہ کمال چ دے تو نہیں تاں مشرک علی نو چ ملے ہوئے اللہ نال تے تاں مشرک کسے زندہ نو چ اللہ علیہ کمال دے تو نہیں تاں مشرک لوگ مردے آدھے نہیں سنتے ساتھ ہیں زندے بھی اللہ کا شریک نہیں ہو سکتے چاچا آگے چلے جی فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ شرک کدی نہ پیا کریں کیوں جی اکھے جی ان شرکا او جرا شرکئی لظلمن ظلمن عظیم نہیں آکھیا لظلمن عظیم ظلم دا کے معنی ہوندہ ہے توجہ نال وضع شیئن فی غیر محل وضع شیئن فی غیر محلی ہی کہ کوئی شے ایک جگہ تے ہوتا مقام آئی او تو پٹ کے تے دوسرے مقام تے رکھ دے ہو اور بھی لغت دے اندر اس نو ظلم آکھیا جاندہ ہے مثلا جتی پاون دا مقام پیرن تے ایک بندہ سر تے جا جتی رکھے ہو جو میں دیہاتی رکھی ہوئے دے اندر جیرا سر تے جا جتی رکھے عربی لغت دے اندر انہوں ظلم آکھیا جاندہ ہے اللہ فرمایا بندے اے پیشانی جھکاون دا جیرا مقام آئی اللہ پاک آئی کہ اللہ دے سامنے تیری پیشانی جھکنی چاہی دی آئی جدوں تو اس نو کسے در تے کسی جھنڈی تے کسے قبر تے کسے غیر دے در تے جا کے ٹیک دے اللہ دے نبی اللہ پاک نے فرمایا لظلمن اے سب تو بڑا ظلم ایو شے ٹھیک ہے جی شرک نہ کر سا اللہ فرمایا صبر کرو اے تو سن جا کے نا جی میں حوالہ جو دے رہا ہوں گھر جا کے ذرا پڑھ لینا یار قرآن کو بھی ٹائم دیا کرو ہر وقت فیس بک کو بھی ٹائم دیتے رہتے ہیں ہماری ینگ جنریشن ہر وقت ٹی وی کو ٹائم دیتے ہیں بھی تبصرے سن رہے ہیں قرآن کا بھی تبصرہ کبھی سنا کرو یہ بھی مختلف موضوعات پہ اپنے تجزیے پیش کرتا ہے تبصرے پیش کرتا ہے ٹائم دے سو مینو نہیں مینو تو دیتی بیٹھے ہو ماشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ دے قرآن نو دے سو نا ٹائم انشاءاللہ تھوڑا جا ٹچ کر لیا یار قرآن نو یہ ہدایت دی کتاب ہے اچھا اللہ فرمایا لقمان حکیم دی گل کی تھی نا ایک دو آیتاں دے اندر توجہ نال تے وقت اللہ اپنی گل چے وچ کی تھی مولانا صاحب تشریف فرمائے حضرات بیٹھے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا اے بندیو میں تانوں حکم دے رہے ہیں خبردار ماں پیو دی نافرمانی نہیں کرنی بڑا عجیب ٹاپک ہے یہ بڑا عجیب ٹاپک ہے عجیب موضوع ہے ایک واقعہ تانوں سنیندہ تے ماں دی اہمیت تانوں پتہ لگ ویسی ایک بچہ چھوٹا بچہ ہے سکول دے اندر ہے پچھے ماں آ گئی ہو دے کول لیکن ماں دی پوزیشن ہے کہ ماں ہک اکھ تو بیچاری کانی آئی ہک اکھ کوئی نہیں ہو دی ماں آ گئی سکول دے اندر بچے دا حال حوال لیمن واسطے جو ہی ماں واپس گئی اس بچے کول باقی بچے نے آکھا ہے اوے تیری ماں آئی اسا کہا اوہ تیری ماں کانی تیری ماں جی میں بچیاں دی عادت ہوندی ہے انہاں بچیاں ایسیاں گلاں کی دیاں اے بچہ گھر آیا گھر آ کے اپنی ماں نو آدھے اماں تو سکول میں نہ آیا کر تو سکول میں آتی ہے تو بچے میری اوپر باتیں کرتے ہیں تو سکول نہ آئی کر ماں رو کے آدھی پتر ٹھیک ہے کہ تو اس گالتے خوش ہیں تے میں نہ آسا چپ کر گئی بچہ بڑا ہونا شروع ہو گیا سمجھدار ہو گیا باشعور ہو گیا یاریاں دوستیاں والا ہو گیا تے اتھے گل مشہور ہو گئی کہ اے دی ماں کانی ہے اے ظلم زیادتی تے آ گیا ماں دے نال بالکل گل بھی نہ کرے ماں تو نفرت کرن لگ گیا حتیٰ کہ اور جوان ہو گیا اے دی شادی ہو گئی تو جدو شادیاں ہونا بھائی امیر نواز صاحب اکثر دنیا ماں پیو نو بھول ویندی نے اکثر دنیا ماں پیو نو بھول ویندی نے قرآن دے اندر اللہ نے حضرت لقمان حکیم دی گل ذکر کریندیاں روکی چاہ پیچھے ماں پیو دا ذکر لے آندس تے وطا کو اللہ جملہ پتہ کہ آکھے ہے انشکر لی والے والے دئی کا اور بندیا
پچھے لقمان حکیم دسی اللہ دا حق تے میں اللہ دسدا پیا ماں پیو دا حق انشکر لی میرا بھی شکر گزار بنے سجدہ غیر نو نہ کریں تے ولی والدے کا تے ماں پیو نو بھی ذلیل نہ کریں اگر مینو چھوڑ دیتے ہو تو بھی تباہ ہو گیا تے ماں پیو نو چھوڑ دیتے ہو تو بھی تباہ ہو گیا برباد ہو گیا اللہ دی ذات دی قسم ہے ماں باپ یا سہارا تینوں دنیا دے نہیں مل سکتا ٹائم تھوڑا ہے وَقَضَى رَبُّكَ مشہور آیت ہے توجہ کرو میری طرف یار بچی ہے کسی توجہ کریں وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا مشہور آیت ہے یہاں پہ ایک پوائنٹ سن لو اپنی بات مکمل نہ بھی ہوئی تو خیر ہے جتنی ہو گئی الحمدللہ پوائنٹ سن لو وَقَضَى رَبُّكَ تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی یہ بات ختم کی فوراً کہا وبالوالدین احسانا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اللہ اپنی ذات تو بعد کہ ہور دا نا نہیں لیا ماں باپ دا نا اور بندے دا کیوں لے اللہ فرمایا اس دی وجہ ہے کہ ایسی صفت ہے یہ میرے اندر بھی ہے تے اس دے ماں پیو دے اندر بھی ہے کیوں فرمایا میں بندے نال محبت کریں نا توجہ ہے آپ کی سب کی توجہ ہے میں بندے سے محبت کرتا ہوں مجھے بندے سے لالچ کوئی نہیں ہے ایسے ہی اللہ کو کوئی لالچ ہے ہماری ضرورت وہ تو ضرورتوں سے پاک ہے اللہ واتوی 70 ماما جتنی محبت بندے نال کریں ہے اللہ فرمایا بندے تے میں تیرے نال محبت کریں نا بغیر لالچ دے اس واسطے پہلا حق میں اپنا رکھیے اگلی گل سن تیرا بھائی ہے تیری بہن ہے تیری بیوی ہے تیرے بچے ہیں تیرے چچے ماموں ہیں تیرے کزنز ہیں تیرے جو بھی ریلیٹیو ہے اڑوس پڑوس ہیں وہ اگر آپ سے محبت کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لالچ ضرور ہوگا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا لیکن سن لے میرا بندہ جس طرح میں بے لوث اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں ماں باپ بھی بے لوث اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے اگر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اگر ماں باپ نو اولاد دے نال لالچ دی ہوتا تو محبت ہو گیا تا کئی بندے ایسے ہوندے نا جنہاں دے بچے یا بچہ یا بچی معذور ہوندا ہے بالکل عقل و معذور جسمانی طور تے فزیکلی معذور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں اللہ دی قسم ہے ساڈا مشاہدہ ہی جہاں بچہ بیمار ہوے ماں پیو نو باقی اولاد دی نسبت او زیادہ پیارا لگدا ہے کیوں اس واسطے اللہ پاک دی گل سچ ثابت ہو رہی ہے کہ جویں اللہ اپنے بندے نال بغیر لالچ دے محبت کریندا ہے ایویں ماں باپ بھی اپنے بچے نال بغیر لالچ دے محبت کردا ہے اس واسطے فرمایا بندیا پہلا میرا حق تے دوجا حق ماں پیو دے بیوی بچوں دے حق ہن مندے ہاں آج کا چونکہ میرا وہ آج کی محفل کا مین ٹاسک تو بھائی امیر نواز صاحب ہے میں اس لیے بار بار ان کو فوکس کر رہا ہوں سارے ہم مراد ہیں اس سے سارے ہم مخاطب ہیں اس بات کے ماں باپ نو کدی نہ چھوڑو ماں باپ اللہ کی قسم ہے سب کچھ مل جائے گا جی ماں باپ رس گیا تے ود کے نہیں ملنا اس نوجوان ہو گیا شادی ہو گئی تے وقت کرما علی آئی جس وقت تے وقت ماں تو انہی دور ہو گیا اپنا علیحدہ مکان بنا لیا سائیڈ تے کسی اور علاقے دے اندر مکان بنا لیا تے اتھے بھی بالکل ماں دا حال حوال پوچھن واسطے نہ آوے کیوں اس تو نفرت ہے جی کہانی ہے جی ماں میری کہانی ہے نفرت آ گئی اس تو اللہ دا کرنا ایک دن ماں بیچاری بکھی پیاسی ایک کو سہارا پتر آئی وہ بھی دھکے دے کے چلا گیا تے ماں روندی پتر دے دروازے تے چلی گئی بھی متا میرے پتر نو رحم آ جائے ہو سکتا ہے اولاد والا ہو گیا ہے تے ہن کوئی اس دا ضمیر جاگ جائے کہ میری ماں ہے دروازے تے گئی جس وقت دروازے تے گئی دروازہ کھٹکایا چھوٹا جہا بچہ گھروں باہر نکلیا تے بچے نے اس ڈٹھا پہ بکھرے ہوئے وال پرا گندہ حالت بالکل غریب بندہ جب بے آسرا ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے آپ اچھی طرح سمجھتے ہو اس بات کو تو جس وقت بچے نے ڈٹھا
تے او روندا ہویا چیخ مار کے دور کے اندر آ گیا تے او جرا اندر بیٹھا ہی اس دا والد او دوڑ ہویا دروازے تے گیا تے ڈٹھس وہ ماں آئی کھڑی ہے تے وقت بڑے بےہودہ الفاظ استعمال کیتے تو ساڈے تن چو نہیں راندی تو اتھی میرا سر ہو گئی ہے اگے پوری زندگی مینوں ڈریندی رہی ہے میری بیوی دا ہاں کھاندی رہی ہے ہن میری اولاد نوں رویندی ہے اتھوں بھی نہیں راندی چل دفع ہو جا ماں ماں ہوتی ہے چپ کر کے آنسو بہتے رہے واپسی کا راستہ اختیار کیا اپنی رہائش جو مسکن تھا اس کا ادھر آ کے رہنے لگ گئی توجہ سے سنو بھائیو ادھر آ کے رہنے لگ گئی آیا وقت قضاء موت کا اللہ کا فیصلہ آ گیا وہ مرنے کے قریب ہوئی تو اس نے پڑوسیوں کو بلوایا ایک بندے کو اس سے کہا ایک کاغذ لو اور میرے چند جملے لکھ دو لکھوا دیے فوت ہو گئی کافی عرصہ بیت گیا بیٹے کے دل میں خیال آیا پتہ نہیں میری ماں کا کیا بنا ہوگا آخر انسان تو انسان ہی ہوتا ہے نا کبھی دل پسید جاتا ہے تو اس نے کہا پتہ نہیں میری ماں کا کیا حال ہوگا وہاں سے چلا آ کے دیکھا مکان بالکل ویران کوئی بندہ نہیں ہے پوچھا یہاں پہ ایک بوڑھی رہتی تھی لوگوں نے بتایا ہاں وہ تو فوت ہو گئی وہ بیچاری ختم ہو گئی مر گئی تو یہ خیر ویسے سوچوں میں کھڑا تھا ایک بزرگ آدمی اس نے دیکھا وہ دوڑا آیا اس نے کہا بھائی تو کون ہے اس نے کہا جی یہ میری اماں تھی میری اماں کا مکان تھا تو میں تو ماں کے پاس آیا ہوں میری ماں فوت ہو گئی اس نے کہا جی آپ کی ماں بالکل فوت ہو گئی ہے ایک کاغذ پہ کچھ باتیں لکھوا کے گئی ہے وہ باتیں تو پڑھ لے میرے پاس پڑی ہے وہ امانت اس نے کہا تھا کبھی میرے بیٹے کو ہوش آ جائے وہ آئے تو اس کو یہ بات بتا دینا تو میں وہ تیرے پاس لے کے آتا ہوں وہ کاغذ کا ٹکڑا لے کے وہ بوڑھا آدمی آیا اس لڑکے نے جب اسے کھولا ماں ہوتی ہے اس نے کھولا تو کھولتے ہی دیکھتا ہے ماں کہتی ہے بیٹا بچپن سے تو مجھے دھتکارتا رہا تو مجھ سے نفرت کرتا رہا لیکن تو مجھے کہتا کیا تھا تو کہتا تھا اماں تو کانی ہے اماں تیری آنکھ نہیں ہے تو میرے سامنے نہ آیا کر مجھے ڈر لگتا ہے میرے بچوں کو ڈر لگتا ہے بیٹا پوری زندگی تو نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا اماں تیری آنکھ کو ہوا کیا تھا کبھی نہیں پوچھا بتا رہی ہوں اب میں مر کے جا رہی ہوں یہ لکھوا کے جا رہی ہوں میری آنکھ کو کیا ہوا تھا یہ بھی ذرا سن لے یہ بھی میرا درد ہے اس نے کہا پھر آگے لکھا جملہ کہ بیٹا ایک دفعہ تو اور میں اور تیرا باپ ہم موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے اور راستے پہ ایکسیڈنٹ ہوا اور تیری آنکھ نکل گئی تیری آنکھ ضائع ہو گئی تجھے ہم ہاسپٹل میں لے گئے وہاں جا کے چیک کرایا ڈاکٹر نے کہا یہ آنکھ بحال نہیں ہو سکتی میں نے کہا میرا بیٹا ہے میں اپنی آنکھ دینے کے لیے تیار ہوں میرے بیٹے میں عیب نہ آئے میری آنکھ نکالو اور میرے بیٹے کو دے دو بیٹا تیری آنکھیں وہ میری آنکھیں تھی تیرے اندر جو آنکھ ہے وہ میری آنکھ ہے تو جس آنکھ کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتا تھا بھائیو یاد رکھو اللہ کی قسم ہے ساری دنیا چھوڑ جاتی ہے والدین کبھی نہیں چھوڑتے والدین کبھی نہیں چھوڑتے والدین وفادار ہوتے ہیں بیویاں بچے یہ بات کی چیزیں ہیں سب سے ترجیحی چیز بھائی امیر نواز صاحب میں منت دے کے کہتا ہوں آپ کو خدا را بیوی آئے اس کا اپنا رائٹ اس کا حق وہ سب کچھ دو اسے میں یہ نہیں کہتا کہ بیویوں کو محروم کر دو لیکن میرا جو درد ہے وہ جو آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں خدا را ماں باپ کو نہ رلانا بوڑھے ہو کے ماں باپ ان کو صرف 2-4 نوالوں کی ضرورت ہوتی ہے میں اور آپ 2-3 روٹیاں کھا جاتے ہیں ان کو 2-4 نوالے مل جائیں وہ بڑی خوشی سے کھا کے تیرے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں کوئی چیز ہے کئی لوگوں کو ایسا بھی دیکھا ہے ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے بھائیو وہ چیز لاتے ہیں اپنی بیوی کے لیے اپنے بچوں کے لیے ماں باپ کو نہیں پوچھتے کیوں میری چیز تقسیم ہو جائے گی کہیں میرے ماں باپ نہ کھا جائے اور کملیا کیوں پاگل ہو گیا ہے تیرے ماں باپ تو وہ تھے جو منہ سے نوالا نکال کے تجھے دے دیتے تھے اب تو بڑا ہو گیا تو تیرا کھا جائیں گے یہ غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں کا شکار نہ ہونا اس غلط سوچ میں نہ آنا ماں باپ کو کبھی دھکے نہ دینا
اللہ نے لقمان حکیم کی بات کی ہے تو فوراً میرا اللہ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وصیت وَوَصَّيْنَا ہم وصیت کرتے ہیں. وصیت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جو بندہ فوت ہو رہا ہو, لیکن یاد رکھو اس کو وصیت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. میرے اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں امرنا میں تمہیں حکم دیا میں نے تمہیں نہیں. اللہ فرماتے وَوَصَّيْنَا اے لوگوں میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں. جیسے تم وصیت کو اہمیت دیتے ہو میری اس بات کو بھی اہمیت دینا کہ بِوَالِدَيْهِ احسانا, ماں باپ کو کبھی نہ رلانا. یہ اصلاح معاشرہ ہے. حضرت ٹائم لیٹ تو نہیں ہو رہا؟ 51 منٹ ہو گئے یار. پونے پہ جماعت ہے, 4 بجے جماعت ہے. بس 2-4 منٹ بات کر لیں, کر لوں بات. اللہ اکبر. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا حملته أمه وهنا. اللہ کی قسم مجھے سر بھول گئی ہے یہ آیت آئی ہے تو حملته أمه وهنا على وهن. اے بندے, اے نوجوانا, اے نوجوان لڑکی یا عورت, تمہیں پتہ ہونا چاہیے جس دن صرف تیری امید تیری ماں کے پیٹ میں لگی تھی اس وقت سے تیری ماں کو تکلیف شروع ہو گئی تھی. منہ کا ذائقہ خراب, بی پی اپ ڈاؤن, کیا کیا مسائل. کیوں حضرت؟ یہ سارے مسائل صرف تیری بنیاد ڈلی تھی اس وقت سے لے کر اوکھی ہو گئی تھی تیری ماں. وہنن علی وہنن, تکلیف در تکلیف, تکلیف در تکلیف برداشت کرتی رہی. پھر فرمایا جب پیدائش کا ٹائم آیا تو سب سے بڑی تکلیف برداشت کی ہے تیری ماں نے, اور پھر اس کے بعد اپنے خون اور جسم کی ساری طاقتیں اور توانائیاں دودھ کے ذریعے نچوڑ کر تمہیں دے دیں. اور پھر تو بڑا ہوا, ماں کے دل میں آیا کاش اب میں نے اتنی قربانیاں دی ہیں میرا بچہ بھی کچھ قربانی دے گا, میرا بچہ بھی وفا کرے گا, میری بیٹی بھی وفا کرے گی. لیکن کیا ہو گیا تمہیں؟ تو ایک ہی رٹ لگائے رکھتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ انصاف نہیں کرتے, میرے ماں باپ میرا حق کھا جاتے ہیں, دوسرے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تیری اولاد ہوگی تو تمہیں پتہ چلے گا. اے ہائے, ہماری میاں والی کے سریکی میں کہتے ہیں پیٹ دیاں ڈڈیں پیاریاں لگ دیاں. پتہ نہیں تمہارے کو آدھن کے نہیں, پیٹ دیاں ڈڈیں پیاریاں لگ دیاں. جیسا کیسا بھی ہو, ایک اور جملہ بھی ہمارے یہاں مشہور ہے کہ لوگوں اولاد اپنے گناہوں سمیت پیاری لگتی ہے. ہاں جی, گناہ نال اولاد پیاری لگ دیئے تے انہوں نہ چھڑیں پیا, کدی بھی نہ چھڑیں. اے اصلاح معاشرہ دی چند ایک اللہ میں تیرے سامنے رکھ دیتی ہیں. اللہ تو دعا ہے جنہیں اللہ آکھیں اللہ اپنی برگاہ قبول فرمائے اور اللہ میروں بھی تو بھی عمل دی توفیق نصیب فرمائے.